من الشيطان الرجيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں انہم یقولون کہ بے شک وہ کہتے ہیں انما یعلمہ بشر یہی کہ انما یہی کہ یعلمہ سکھاتا ہے اس کو بشر ایک آدمی ایک انسان لسان الذی اس شخص کی زبان یلحدون الیہ وہ اشارہ کرتے ہیں جس کی طرف وہ یلحدون الحد یلحد الحادا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف مائل ہونا اشارہ کرنا نسبت دینا زبان اس کی جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اعجمی عجمی ہے وہذا اور یہ لسان عربی مبین اور یہ زبان ہے عربی صاف صاف مفسرین نے اس کی تفسیر میں بتایا کہ مشرکین قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے خلاف بہت ساری غیر معقول اور بیہودہ باتیں کرتے تھے اور انتہائی غیر معقول اعتراضات اور شبہات ظاہر کرتے تھے انہی میں سے ایک شبہ یا اعتراض یا جھوٹ ان کی وہ ذکر کی گئی ہے اس آیت اور وہ یہ ہے کہ مکے میں ایک غیر عربی شخص تھا رومی شخص تھا غلام تھا قریش کے کسی شخص کا غلام تھا اور صفا کے پاس اس کی ایک دکان تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس شخص سے پاس بیٹھتے تھے اور اس سے کبھی چلتے پھرتے کبھی بیٹھتے کبھی بات کرتے تو مشرکین قریش نے الزام لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن بیان کرتے ہیں یہ جو قرآن پیش کرتے ہیں یہ حقیقت میں وہ جو رومی غلام ہے وہ ان کو سکھاتا ہے اس کی تعلیم وہ ان کو دیتا ہے تو اسی ان کے اس جھوٹے اور باطل اور غیر معقول اعتراض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ ہم یقیناً جانتے ہیں انہم یقولون کہ بے شک وہ کہتے ہیں انما یعلمہ بشر یہی کہ سکھاتا ہے اس کو ایک بشر پھر اللہ کہتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ زبان اس شخص کی جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اعجمی عجمی ہے وہ شخص تو عربی بھی نہیں تھا اس کی زبان عربی بھی نہیں تھی اور وہ شخص رومی تھا اور اسے ڈھنگ سے عربی بولنا بھی نہیں آتا تھا بلکہ وہ صرف عربوں میں رہ کر تھوڑا بہت اس نے کچھ سمجھ لیتا تھا اور کچھ اپنی بات کو بتا دیتا تھا جیسے اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر عرب ملکوں میں ادھر رہنے والے بعض ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ لمبا عرصہ ادھر رہتے ہیں تو کچھ ٹوٹی پھوٹی عربی بول لیتے ہیں اور بات عربیوں سے سمجھتے ہیں اور سمجھا لیتے ہیں تو اتنی سی اس کو عربی آتی تو اللہ کہتا ہے زبان اس کی جس شخص کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اعجمی عجمی ہے وہذا اور یہ یعنی یہ قرآن لسان عربی مبین یہ زبان عربی ہے صاف صاف یہ قرآن مجید تو اتنے اونچے مرتبے پر فائز ہے عربی زبان کے اتنے فصاحت اور بلاغت اور معانی اور بیان میں اتنے اونچے مرتبے پر فائز ہے کہ جہاں کسی انسان کی پہنچ ممکن ہی نہیں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے عربوں کو
اور نہ صرف عربوں کو بلکہ سارے دنیا والوں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک ہے تو پھر اس قرآن جیسا کلام بنا کر دکھاؤ. لیکن قریش بھی عاجز آ گئے اس چیلنج کا جواب دینے سے، سارے عرب بھی عاجز آ گئے اور ساری دنیا عاجز آ گئی، اور یہ چیلنج قیامت تک باقی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اب جب تم یہ نہیں کر سکے اور تم کر بھی نہیں سکتے کہ قرآن جیسا کلام بنا سکو، تو پھر کیا کرو؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ تم اب ایمان لاؤ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بس تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، ہدایت نہیں دے گا ان کو اللہ. جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور ضد اور ہٹ درمی سے غیر معقول قسم کے اعتراضات پیش کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. انما یفتری الکذب، یہی کہ جھوٹ گھڑتے ہیں. یفتری الکذب، افطرا یفتری گھڑنا، الکذب جھوٹ، یہی کہ جھوٹ گھڑتے ہیں الذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے. یہی کہ جھوٹ گھڑتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی آیتوں پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہ وہی جھوٹے ہیں. تو جھوٹے تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کی آیتوں کا انکار کیا، جو اس قرآن پر اور اس کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور اس قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں. ایسا کہنے والے جھوٹے ہیں اس لیے کہ ان کی بات سراسر جھوٹ پر مبنی ہے اور حق کے اور سچ کے بالکل خلاف ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانی، من کفر، جس نے بھی کفر کیا، باللہ اللہ کا، من بعد ایمانی ہی، بعد اس پر ایمان لانے کے، ایمانی ہی بعد اس پر ایمان لانے، جس نے بھی کفر کیا، جس نے بھی کفر کیا من اللہ کا، من بعد ایمانی، اپنے ایمان لانے کے بعد، یعنی جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، جس نے دین اسلام کو میں آنے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ دیا. من کفر باللہ، جس نے بھی کفر کیا اللہ کا، من بعد ایمانی، ایمان لانے کے بعد، اپنے ایمان لانے کے بعد. اچھا، تو اس کا جو جواب ہے وہ آگے آئے گا. وہ کیا ہے؟ فعلیہم، آگے دیکھیں، فعلیہم غضب من اللہ، بس ان پر ہے غضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غصہ، بس ان پر ہوگا غضب من اللہ، غصہ اللہ کی طرف سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا، یہ مرتدین کی سزا بیان کی جا رہی ہے. لیکن بیچ میں ایک استثناء ہے، اب وہ استثناء کو پڑھتے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانی، جس نے کفر کیا اللہ کا من بعد ایمانی ہی، اس کے ایمان لانے کے بعد. استثناء کیا ہے؟ یہ الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے، الا من، سوائے اس شخص کے، اکرہ، جس پر زبردستی کی گئی، جس پر اکرہ، اکرہ یکرہ اکراہن، زبردستی کرنا، اسی سے ہے لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ کی آیت میں دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو یہ اسی کا مصدر ہے اکراہ. ٹھیک ہے، الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے، اکرہ جس پر زبردستی کی گئی، یعنی جس پر کفر کا کلمہ بولنے کے لیے کفار اور مشرکین نے اس پر زبردستی کی، یعنی اس کو جان کی دھمکی دی، اس کے سر پر تلوار رکھی اور اس سے کہا کہ کفر کا کلمہ کہہ.
اور اس نے جو ہے نا جان کے ڈر سے کفر کا کلمہ جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہہ دیا، تو یہ ہو گیا الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے کہ جس پر زبردستی کی گئی، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس حال میں کہ اس کا دل قلبہ مطمئن ہو بالایمان، ایمان سے، یعنی اس پر جو ہے زبردستی کی مشرکین اور کفار نے کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کیا، یا کفر والا کوئی کام کرنے پر مجبور کیا، جان کی دھمکی دے کر، تلوار کو اس کے سر پہ رکھ کے، اس کے گردن پہ رکھ کے اس نے کفر کا کلمہ جان بچانے کے لیے کہہ دیا، لیکن کیا تھا؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس حال میں کہ اس کا دل مطمئن تھا بالایمان، ایمان سے، یعنی دل میں ایمان اس کا مضبوط تھا، لیکن صرف جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، تو یہ کیا ہے؟ اس سزا سے مستثنا ہے جو آگے آئی۔ تو یہ شخص اس آگے آنے والی مرتدین کی جو سزا بیان کی گئی ہے، یہ ان سے یہ شخص مستثنا ہے کہ وہ مومن جس پر کفار نے جان کی دھمکی دی، جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اسے کلمہ کفر کہلوایا، اور اس نے کلمہ کفر کہہ دیا جان بچانے کے لیے، جبکہ اس کے دل میں ایمان مضبوط تھا، تو وہ اس سزا سے مستثنا ہے، وہ اس کے لیے عذر ہے، وہ جو اس پر زبردستی کی گئی وہ اس کے لیے اس کے حق میں عذر ہے۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اور لیکن، اب آ رہا ہے، اور لیکن من شرح، وہ شخص جس نے شرح کھول دیا، بالکفر، کفر کے لیے، صدرن اپنا سینہ، یعنی لیکن جس نے اسلام لانے کے بعد کفر کو اپنی خوشی سے، دل کی خوشی سے اس کو قبول کر لیا، کفر کو، نعوذ باللہ، الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اور لیکن وہ شخص جس نے کھولا بالکفر صدرا، کفر کے لیے سینہ، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ان پر ہوگا غضب من اللہ، غصہ اللہ کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد اپنے دل کی خوشی سے کفر کو قبول کیا، ایمان لانے کے بعد دل کی خوشی سے کافر ہو گیا اور ایمان کو چھوڑ دیا، تو اس پر اللہ کا غصہ ہوگا اور اس کے لیے عذاب عظیم۔ لیکن اس سزا سے مستثنا ہے وہ لوگ کہ جن کے اوپر کافروں نے زبردستی کی اور جان کی دھمکی دے کر انہوں نے اس سے کلمہ کفر کہلوایا، اور اس مسلمان نے اپنی جان بچانے کے لیے وقتی طور سے کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن اس کا دل ایمان سے مطمئن تھا، تو وہ شخص اس سزا سے مستثنا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس رخصت ہے، اس کے پاس عذر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بچانے کے لیے اللہ نے اسی لیے حرام کھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ اگر انسان بھوک سے مر رہا ہے، اگر اس کے سامنے خنزیر کا گوشت آ جاتا ہے، تاکہ وہ صرف اتنا اس میں سے کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ اللہ نے حرام کو بھی، جان بچانے کے لیے حرام چیز کو بھی جائز کیا ہے وقتی طور سے، اسی طریقے سے یہاں پر، لیکن یہ رخصت ہے اور اجازت ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے بیان فرمایا، افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی ایسی حالت میں بھی ایمان پر ثابت قدم رہے اور کلمہ کفر نہ کہے، یہ عزیمت والا راستہ ہے، یہ افضل راستہ ہے اور عزیمت والا راستہ ہے، یہاں تک کہ اس کی جان مار دی جائے، اس کو قتل بھی کر دیا جائے، اس کو جلا بھی دیا جائے، اس کو جو ہے سمندر میں ڈبو دیا جائے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرے؟ ایمان سے نہ ہٹے، کلمہ کفر نہ کہے، یہ عزیمت والا راستہ ہے، افضل اور بہتر راستہ ہے، اگرچہ کہ اس کے لیے جائز ہے، یہ رخصت ہے
کہ وہ چاہے تو وہاں پر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا دل ایمان سے مطمئن۔ تو اس حوالے سے یہاں پر حافظ ابن کثیر نے عبداللہ بن حذافۃ السہمی کا واقعہ یہاں پر بیان کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تھوڑا سا دلچسپ واقعہ ہے، اور اس میں عبرت ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام کیسے لوگ تھے اور ان کا ایمان کیسا پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا۔ تو عبداللہ بن حذافۃ السہمی جو ایک صحابی ہیں، تو کسی جنگ میں وہ اور ان کے ساتھی رومیوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے، رومی فوج نے ان کو گرفتار کر لیا۔ عبداللہ بن حذافۃ السہمی ان کے اس چھوٹی سی جو فوجی دستے کے جو گرفتار کیے گئے تھے اس کے کمانڈر، رومی بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان کو آفر دی، ان سے کہا کہ دیکھو، اگر تم نصرانی بن جاؤ گے، اگر تم نصرانی بن جاؤ گے تو میں تمہیں اپنی بادشاہت میں، اپنی حکومت میں تم کو شریک کر لوں، اور اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کروا دوں، اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح بھی کروا دوں۔ تو عبداللہ بن حذافۃ السہمی نے کہا، اگر تو اپنی مملکت اور جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب کچھ، اور جو کچھ عربوں کے پاس ہے وہ سب کچھ، اور ساری دنیا بھی دے دے گا، تب بھی میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو اس نے پھر کہا، اگر ایسا ہے تو پھر میں تجھے یاد رکھ، تجھے میں جان سے مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد اس نے ان کو ڈرانے کے لیے تختہ دار پہ چڑھا دیا، کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد تیر اندازوں کو حکم دیا، اور تیر اندازوں کو کہا کہ اس کے دائیں اور بائیں تیر مارو، اور انہیں کھڑا کر دیا گیا، اور تیر اندازوں نے ان کے دائیں اور بائیں ان اوپر تیر چھوڑے، لیکن وہ ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اس نے ان کو وہاں سے اتروایا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ایک بڑے دیگچے میں تیل کو کھولایا جائے، گرم کیا جائے، بہت بڑے دیگ میں تیل گرم کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور مسلمان کو لایا گیا، اور ان کی موجودگی میں اس کو تیل کے اندر پھینک دیا گیا، اور وہ تھوڑی ہی دیر میں ان کا گوشت الگ ہو گیا، جل گیا، اور ان کی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ اس کے بعد رومی بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ سے کہا، اب کیا خیال ہے؟ اب یا تو کلمہ کفر کہہ دو، یا نہیں تو تمہیں بھی اس کی طرح اس آگ کی اس دیگ میں، گرم کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں تمہیں پھینک دیا جائے گا، جس طرح تم نے اپنے ساتھی کو دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد عملاً ان کو پھینکنے کے لیے بڑا ایک تختے پر بٹھا دیا گیا، اور اس کو جو ہے نا، اب یعنی جیسے اب پھینکنا ہی ہے۔ تو اب جب ان کو پھینکنے کے لیے ان کو اٹھایا جا رہا تھا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو رومی بادشاہ نے سمجھا کہ اب یہ شاید یہ نرم پڑ گیا ہے، اب یہ بات مان جائے گا۔ تو اس نے ان سے کہا، ہاں روک جاؤ، اب لگتا ہے اب تمہیں سمجھ آ گئی، اب مانتے ہو کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن حذافۃ السہمی نے، کہ بادشاہ تجھے غلط فہمی ہو گئی، میرے جو یہ آنسو نکلے ہیں موت کے ڈر سے نہیں نکلے، میرے یہ آنسو اس وجہ سے نکلے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس تو صرف ایک جان ہے میرے جسم میں، اور اس ایک جان کو میں قربان کر دوں گا، ایک ہی وقت میں ختم ہو جائے گی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کاش میرے پاس ایسی سینکڑوں جانیں ہوتی تاکہ میں بار بار اللہ کے راستے میں جان، کہ میں بار بار اتنی ہی بار جو ہے نا اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرتا۔ یہ سوچ کر میرے آنکھوں میں آنسو آئے کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، کاش کہ میرے پاس اب سینکڑوں جانیں ہوتی اور میں بار بار اللہ کے راستے میں اس جان کو قربان کرتا۔ جب بادشاہ نے ان کی یہ عظیمت دیکھی تو اس کا سر چکرا گیا، پریشان ہو گیا، یہ کیسا آدمی۔ اس کے بعد پھر اس نے ان کو جیل میں بند کر دیا، اور جیل میں بند کر کے ان کا کھانا پینا بھی بند کر دیا کئی دنوں تک۔ پھر اس کے بعد اس نے آخر میں کئی دنوں کے بعد بھوکا اور پیاسا رکھ کے ان کے پاس شراب اور سور کا گوشت بنا ہوا بھیجا، لیکن عبداللہ بن حذافۃ السہمی نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے پھر ان کو دربار میں واپس بلوایا۔
لایا گیا. تو اس رومی بادشاہ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں کھایا سور کا گوشت؟ تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا اگرچہ کہ میرے لیے اس وقت اس حالت میں حلال تھا، یعنی چونکہ وہ ان کی حالت بھوک سے بے حال ہو چکی تھی، بے انتہا بھوکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں شراب اور سور کو بھی حلال کیا ہے وقتی طور سے جان بچانے کے لیے. تو انہوں نے کہا اگرچہ کہ وہ میرے لیے حلال تھا لیکن میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں تجھے خوش کروں. میں نہیں چاہتا تھا کہ تو میرے اوپر ہنسے بات کہ تو نے مجھے مجبور کیا. تو رومی بادشاہ نے جب ان کے عزیمت کو دیکھا، ان کے جذبے کو دیکھا، تو اس کے بعد اس نے ان سے یہ کہا کہ کیا تم میرے سر پہ بوسہ دو گے اور اس کے بدلے میں تمہیں چھوڑ دوں. تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا اور میرے ساتھ جو دوسرے مسلمان ہیں ان کو بھی چھوڑو گے؟ تو رومی بادشاہ نے کہا ان کو بھی چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جا کر اس کے سر پہ بوسہ دیا تو اس نے جو ہے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا. تو عبداللہ بن حذافہ السہمی مدینہ پہنچے. حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین ان کے سامنے واقعہ بیان کیا تو حضرت عمر نے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ عبداللہ بن حذافہ کے لیے حق ہے کہ ہم سب اس کے سر پر بوسہ دیں. اور اس کے بعد میں پہلے آغاز کرتا ہوں، یہ کہہ کر عمر بن خطاب نے ان کے سر پہ بوسہ دیا اور سارے صحابہ جو وہاں پر موجود تھے سب نے آ کر ان کے سر پہ بوسہ دیا. تو یہ عظیمت والا راستہ ہے. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وہ اس لیے ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وہ اس لیے کہ انہوں نے پسند کی ہے، ترجیح دی ہے. استحبوا اس لیے کہ انہوں نے ترجیح دی ہے الحیات الدنیا علی الآخرہ، حیات دنیا کو آخرت پر. یعنی ان مرتدین نے جو دین اسلام سے مرتد ہوئے ہیں انہوں نے حیات دنیا کو ترجیح دی ہے آخرت پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو. أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وہی لوگ ہیں الذین طبع اللہ علی قلوبہم، وہی ہیں کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون اور وہ هم الغافلون وہی غافل ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، لا جرم بلا شبہ، لا جرم بلا شبہ یقیناً، یہ مت لا جرم بلا شبہ انہم فی الآخرہ، بلا شبہ وہ فی الآخرہ آخرت میں ہم الخاسرون وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. ثم ان ربک پھر بے شک تیرا رب للذین ہاجروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا پھر بے شک تیرا رب للذین ہاجروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا بعد اس کے کہ وہ ستائے گئے، فتنوا یعنی جن کو فتنے میں ڈالا گیا، یعنی جن کو ستایا گیا، جن پر ظلم کیا گیا ایمان کی وجہ سے، یہاں تک کہ انہوں نے اس ظلم سے، کافروں کے ظلم و ستم سے بچ کر ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے وطن کو، گھر بار کو قربان کیا. ثم ان ربک پھر بے شک تیرا رب للذین ہاجروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا بعد اس کے کہ ان کو ستایا گیا، ثم جاہدوا وصبروا پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، انہوں نے اسلام کے خاطر اپنے وطن کو قربان کیا، اپنے گھر بار کی قربانی دی. پھر اس کے بعد جب جہاد کا وقت آیا تو انہوں نے جہاد میں بھی حصہ لیا، وصبروا اور صبر کیا. ان ربک بے شک تیرا رب من بعدہا اس کے بعد لغفور الرحیم البتہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اہل ایمان سے جنہوں نے پہلے بہت سارے ایسے اہل ایمان تھے جنہوں نے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے
مدینے کی طرف ہجرت کی. تو اس طریقے سے ایسے مہاجرین کے لیے پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت دی تو انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، جہاد اور قتال میں حصہ لیا اور ہر قسم کی قربانیاں دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ بے شک تیرا رب ان کے حق میں غفور الرحیم ہے، یعنی ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان پر اپنی رحمتوں میں داخل فرمائے گا. اور یہی ان کا مقصد ہے، اور اسی لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اسی لیے انہوں نے ہجرت کی ہے، اسی لیے انہوں نے جہاد کیا ہے، اسی لیے انہوں نے صبر کیا ہے، تاکہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی مغفرت اور رحمت حاصل ہو جائے. اور اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ تم نے جو جس مقصد کے لیے یہ ساری قربانیاں دی ہیں وہ مقصد تمہیں حاصل ہو جائے گا، یعنی اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت. یوم تأتی کل نفس، جس دن آئے گا ہر نفس، تجادل عن نفسها، جھگڑا کرتے ہوئے اپنے نفس کے بارے میں. جس دن آئے گا ہر نفس، تجادل عن نفسها، جھگڑا کرتا ہوا، عن نفسها، اپنے نفس کے بارے میں. یعنی قیامت کے دن جب ہر نفس وہاں پہنچے گا اس حال میں کہ وہ جھگڑا کرتا ہوا اپنے نفس کے بارے میں، کا مطلب یعنی اپنی طرف سے دفاع کرے گا، اپنی طرف سے دفاع کرے گا، وکالت کرے گا. یعنی وہاں پر کوئی اس کی طرف سے بات کرنے کے لیے نہیں آئے گا، وہاں پر کوئی اس کی طرف سے نیابت کرنے کے لیے نہیں آئے گا، وکالت کرنے کے لیے نہیں آئے گا، وہاں پر اسے خود اپنا حساب دینا پڑے گا. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گا ہر نفس، تجادل عن نفسها، جھگڑا کرتے ہوئے اپنے نفس کے بارے میں، وتوفى كل نفس ما عملت، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. توفا، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما عملت، اس کا جو کچھ اس نے کیا تھا، وہم لا یظلمون، اس حال میں کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وضرب الله مثلا، اور بیان کی ہے اللہ نے مثال، وضرب الله مثلا، اور بیان کی ہے اللہ نے مثال، قریتن، ایک بستی کی، ایک قریے کی، یعنی اللہ نے ایک بستی کی، ایک قریے کی مثال بیان کی. کانت آمینتن مطمئنہ، وہ تھی امن اور اطمینان سے، آمینتن یعنی امن والی، مطمئنتن اطمینان والی، یعنی وہ بستی کیا تھی؟ امن اور اطمینان سے تھی، یعنی اس بستی میں امن تھا، اطمینان تھا، اور لوگ جو ہے امن و اطمینان سے رہتے تھے. یأتیہا رزقہا، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق، پہنچتا تھا اس کے پاس اس کا رزق، رغدن، فراغت سے، فراغت کا مطلب فراوانی سے، کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. رغدن یعنی بغیر کمی کے، بفراغت، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق، رغدن بفراغت، من کل مکان، ہر جگہ سے، ہر طرف سے، یعنی ہر طرف سے وہاں پر اس بستی میں رزق جمع ہوتا تھا، اور وہاں پر رزق کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، یعنی امن و امان بھی تھا، امن اور اطمینان بھی تھا، اور رزق کی فراوانی بھی تھی. اور دیکھو دنیا کے اندر یہ دو بہت بڑی نعمت ہے، یہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر کے اندر یہ دو بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، ایک امن اور دوسرے رزق. فکفرت بانعم اللہ، بس اس نے ناشکری کی، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی. کفرت، کفرت سے مراد یہاں پر کفران نعمت، کفران نعمت کا مطلب نعمت کا کفر کرنا، یعنی نعمت کی ناشکری کرنا. کفران نعمت کا مطلب نعمت کی ناشکری کرنا. فکفرت بانعم اللہ، بس اس نے ناشکری کی، کس نے؟ اس بستی نے، بستی سے مراد یعنی بستی والوں نے ناشکری کی، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی. انعم کیا ہے؟ نعمتن کی جمع ہے، نعمتن کی جمع نعم بھی آتی ہے اور انعم بھی آتی ہے. تو بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، بس اس نے کفر کیا اللہ کی نعمتوں کا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی ناشکری کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے سزا آئی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، بس چکھایا اس کو اللہ نے. اذاقہ، اذاق یذیق اذاقتاً، چکھانا. ذاقہ کا مطلب ذاق یذوق ذوقاً، چکھنا. اذاق یذیق اذاقتاً، چکھانا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، بس چکھایا اس کو اللہ نے. لباس الجوع والخوف، لباس بھوک اور خوف کا، لباس الجوعی، لباس بھوک کا، والخوفی، اور خوف کا. یعنی پہلے کیا تھا؟ بھوک کا لباس، پہلے رزق کی فراوانی تھی، اب نعمتوں کی ناشکری کی تو رزق کی فراوانی ختم ہوئی اور ان کے اوپر بھوک مسلط کی گئی. والخوف،
اور خوف کو ان پر مسلط کیا گیا ان کی سزا کے طور پر، جبکہ پہلے وہاں پر امن و امان موجود تھا۔ بیما کانوا یصنعون، کیوں؟ بسبب اس کے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تو بعض مفسرین نے، بلکہ بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس میں بستی سے مراد جو ہے نا مکے کی بستی ہے، کہ مکے والوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اور بہت زیادہ ضد کی، شرارت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ایک مرتبہ بدعا فرمائی کہ اے اللہ ان پر اس طرح قحط لا جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال مصر والوں پر قحط لایا تھا۔ تو ان کے اوپر جو ہے اس کے بعد قحط آ گیا، اور اس کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ چمڑے کے ٹکڑے کھانے لگے، اونٹ کے جو چمڑے کے اوپر بال ہوتے ہیں اس کو بھی جو ہے نا کھانے لگے، تو اتنی جو ہے نا درختوں کی چھالیں کھانے لگے، تو ایسی ان کی حالت ہو گئی۔ تو تقریباً جو ہے نا یہ 1 سال تک یہ حال رہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس کو ان پر سے اٹھایا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، ایمان میں داخل ہو جائیں۔ آپ کی یہی اس سے نیت تھی، کوئی انتقام مقصد نہیں تھا، یا ان کو جو ہے تباہ و برباد کرنا مقصد نہیں تھا۔ تو لیکن یہ وقتی طور سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا تھا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن یہ عذاب ہو سکتا ہے یہ مکے کے بارے میں ذکر ہو، لیکن یہ آیت عام ہے، یہ ایک مثال ہے اس بستی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام بستی کی مثال بیان کر رہا ہے عبرت اور نصیحت کے لیے، کہ اس بستی والوں پر اللہ تعالیٰ نے رزق دیا تھا، امن دیا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو بدل دیا، امن کو خوف سے بدل دیا، اور رزق کو جو ہے نا بھوک سے بدل دیا، اور جو بھی ایسا کرے گا تو اس کے اوپر بھی یہ حالت آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر ناشکری نہ کرو، بلکہ شکر گزار بن کر رہو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور البتہ تحقیق آیا تھا ان کے پاس رسول منہم، ایک رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، اور البتہ تحقیق آیا تھا ان کے پاس ایک رسول منہم، انہی میں سے، انسانوں میں سے، انہی اسی قوم میں سے، فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے جھٹلایا اس کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، بس پکڑ لیا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس تم کھاؤ، مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اس میں سے جو رزق دیا ہے عبادت کرتے ہو، اگر تم واقعی میں اس کی عبادت کرنے والے ہو، اگر اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو، تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به، انما حرم علیکم المیتۃ، یہی کہ اس نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ به، اور اس کو بھی کہ جس پر پکارا گیا، اہلا کا مطلب اہل یہل پکارنا، اہلا پکارا گیا، اور اس حرام کیا گیا ہے تم پر وہ جانور بھی جس پر پکارا گیا، لغیر اللہ بھی، جس پر پکارا گیا غیر اللہ کو، یعنی جس کے اوپر، جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکار کر ذبح کیا گیا، تو وہ بھی حرام ہے۔ تو جیسے کہ جو ہے مشرکین اپنے بتوں کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے اہل علم نے بیان فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر کسی غیر اللہ کا نام ہی لیا جائے، بعض اوقات اگر غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، غیر اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام ہوگا، اگرچہ کہ جو ہے نا اس پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ قبروں پر لے جا کر، بزرگوں کی قبروں پر لے جا کر، بزرگوں کی تعظیم میں اور بزرگوں کی خوشنودی حاصل کرنے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی قبروں پر لے جا کر جانور ذبح کرتے ہیں، بکرا، گائے، دمبا وغیرہ، مرغی، اور اس پر جو ہے اللہ کا نام لے کر ہی کیوں نہ کرتے ہوں، لیکن پھر بھی وہ حرام ہے، اور اس کا حکم یہی ہے کہ وہ مردار کے حکم میں ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ بھی جس پر پکارا گیا غیر اللہ کے
نام کو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو شخص مجبور ہو جائے، یعنی یہ چیزیں حرام ہیں جن کا ذکر آیا ہے. فمن اضطر، بس جو شخص مجبور ہو جائے، اضطر کا مطلب مجبور ہو جائے، غیر باغ یعنی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے، اتنا بھوکا ہے کہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. اب اس کے سامنے حلال چیز کوئی موجود نہیں ہے، اس کے سامنے صرف حرام چیز، ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے. اب وہ کھائے گا تو جان بچے گی، نہیں تو مر جائے گا. تو یہ ہو گیا اضطر، مجبور ہو جائے. فمن اضطر، بس جو مجبور ہو جائے، غیر باغ، نہ شوق کرنے والا ہو، باغن شوق کرنے والا، یعنی بغا، یبغی کا میں بغا یبغا یعنی چاہنا، شوق کرنا، چاہنا، طلب کرنا. فمن اضطر غیر باغ، بس جو مجبور ہو جائے، نہ شوق کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے گزرنے والا ہو. کیا مطلب ہوا؟ شوق کرنے والا نہ ہو کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ اگر مجبور ہو جائے تو جان بچانے کے لیے مثلا مردار سے یا جو ہے نا خنزیر کے گوشت سے کچھ کھا سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ خوش ہو جائے، شوق سے کھانے لگے کہ چلو مجھے چانس مل گیا اب میں کھا رہا ہوں. یہ تو بحالت مجبوری کھا رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے کھائے. یہ نہیں کہ شوق سے کھانے لگ جائے کہ چلو میرے بہت اچھا چانس مل گیا ہے، نعوذ باللہ، نہیں. غیر باغن، نہ شوق کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے گزرنے والا ہو. اور نہ حد سے گزرنے والا ہو کا مطلب یعنی اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے. یہ نہیں کہ بس خوب پیٹ بھر کر کھانے لگ جائے، نہیں، اتنا ہی کھائے گا جس سے اس کی جان بچ جائے. ولا عادن، اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، یعنی اگر اس نے خوب پیٹ بھر کے کھایا تو پھر اس نے حد سے گزر گیا، جتنی اس کی جتنی اجازت تھی اس سے زیادہ کھا لیا. اجازت اس کو اتنی ہی ہے کہ جس سے جان بچ جائے. فمن اضطر، بس جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، نہ شوق کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے گزرنے والا ہو. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اور تم نہ کہو، لما تصف السنتكم الكذب، اور تم نہ کہو وہ جس کو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، هذا حلال وهذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. یہ جملہ اس طرح ہے، جملے کی ترکیب ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام، ایسا ہے. اور تم نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لما تصف السنتكم الكذب، ہاں، اور ما مصدریہ ہے، مصدر کے معنی میں ہے، یعنی جو تم بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، یعنی جھوٹ موٹ تمہاری زبانوں سے تم یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یعنی اپنی مرضی سے کسی چیز کو تم حلال کرتے ہو اور اپنی مرضی سے تم کسی چیز کو حرام کرتے ہو، ایسا مت کرو. یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، یہاں پر تمہاری مرضی نہیں چلے گی، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا اختیار ہے. اللہ قانون بناتا ہے، اللہ شریعت بناتا ہے، اللہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور کسی کو حرام کرتا ہے. تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لما تصف السنتكم الكذب، وہ جس کو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، هذا حلال وهذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا على الله الكذب، تاکہ تم باندھو اللہ پر الكذب، جھوٹ. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، بے شک وہ لوگ جو یفترون علی اللہ الکذب، جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع قلیل، متاع قلیل ہے یعنی تھوڑا سا ساز و سامان ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. وعلی الذین ہادوا، اور ان پر جو یہودی ہوئے، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور ان پر جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا، ما قصصنا علیک من قبل، وہ جس کو ہم نے سنا دیا ہے، وہ جس کو ہم نے بیان کر دیا ہے، علیک تجھ پر، من قبل پہلے. اور یہ کیا ہے؟ یعنی یہودیوں پر ہم نے کچھ چیزیں حرام کی تھیں، جو وہ چیزیں، بعض ایسی چیزیں اللہ نے یہودیوں پر ان کی شرارت کی وجہ سے حرام کی تھی جو آج امت پر حرام نہیں ہے. یہ یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزوں کو ان پہ حرام کیا تھا ان کی سزا کے طور پر، جس کا ذکر سورہ انعام میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے اور بکریوں کے اندر سے ان کے اوپر جو ہے نا ان کے چربیاں ان کے اوپر حرام کر دی گئی، ان کے اوپر چربیوں کو حرام کر دیا گیا تھا. حالانکہ جو ہے چربی جو ہے وہ حلال ہے بنیادی طور سے، لیکن ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بعض چیزوں کو حرام کیا تھا. تو جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر ان کو ان چیزوں کو حلال رکھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا، ما قصصنا علیک من قبل، وہ
جس کو ہم نے بیان کر دیا ہے تجھ پر پہلے سے. یعنی یہ اشارہ ہے سورہ انعام میں جو آیت آئی ہے وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون وما ظلمناهم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا ولكن كانوا انفسهم يظلمون اور لیکن وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برا کام کیا بجہالت جہالت کے سبب یعنی نادانی کے سبب پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیے برے بجہالت جہالت اور نادانی سے ثم تابوا پھر انہوں نے توبہ کی من بعد ذلك اس کے بعد سے واصلحوا اور اصلاح کر لی ان ربک من بعدها لغفور رحیم بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ غفور رحیم ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ توبے کی طرف بلا رہا ہے بندوں کو کہ اگر کوئی برائی میں مبتلا ہے گناہوں کے اندر مبتلا ہے لیکن اللہ کی جب نصیحت آ جاتی ہے قرآن کی آیتیں اس کے سامنے آتی ہیں نبی کی حدیثیں اس کے سامنے آتی ہیں اللہ کی اسے یاد دلائی جاتی ہے آخرت سے اسے ڈرایا جاتا ہے پھر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنے کو درست کر لیتا ہے اپنے عمل کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کے راستے پر اور صراط مستقیم پر ثابت کرنے عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.